عشق علی میں ڈوب کر ایک بلند ترین صلوات علی محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والصلاة والسلام على أفضل النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلوات تمام سے جذبستہ گزارش ہے کہ کچھ آپ سامنے آ جائے. صلوات بھیجتے ہیں. صلوات علی محمد وآلہ. فیضان عالی قدر ارشاد باری ہو رہا ہے کہ کہہ دو حق آ گیا اور باطل فنا ہو گیا. کیوں نہ ہو، باطل کو تو فنا ہی ہونا تھا. آج اس مرکزی عاشورے کی مجلس شہر حیدرآباد دکن سے یہ سارے ہندوستان کو ایک پیغام ہے کہ حسین ابن علی نے حقیقت میں جو حق ہے اس کو ظاہر کیا اور قیامت تک کے لیے پھر کوئی باطل پرست طاقتیں اٹھ نہ سکے. وہ اقدام کل اور آخر کر دیا اور بتا دیا کہ دنیا کتنی ہی طاقت کیوں نہ رکھتی ہو، حق ہمیشہ حق رہے گا، باطل ہمیشہ باطل ہے. آج یہ احساس کے ساتھ اس مجلس کو سننا کہ نہیں معلوم اگلے برس ہم رہے نہ رہے، پھر یہ عاشورے کی مجلس ہم کر پائے کہ نہیں کر پائے، لیکن جو پیام حسین ہے، جو مقصد حسین ہے، جو مرضی حسین ہے، جو فکر حسین ہے، جو عقیدہ حسین ہے، اس کو یہاں سے لے کر اٹھ کر 365 دن اس پر زندگی گزارنی ہے. حق جو ہے بہت ہی سخت ہوتا ہے. مولا نے فرمایا کہ دیکھو حق پر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، حق تو بہت ہی سخت ہوتا ہے، اور جو اس پر زندگی گزار دیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. رسول اعظم نے یہاں تک کہہ دیا کہ پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر میرا علی مڑ جائے. یعنی حق سے زیادہ علی کو بھروسہ تھا رسول اعظم کو. آپ دیکھیں آج آوازیں اٹھتی ہے کہاں کہاں سے، کیا کیا کہا جاتا ہے، لیکن ہم
حق بولتے رہیں گے، سچ بولتے رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں آدم سے لے کر خاتم تک یہ تو اسلام چلا ہے، کتنی مصیبتیں اٹھائی نوح نے، آدم نے، ابراہیم نے، کیسے کیسے امتحانات سے گزرے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ نے کیا مقام پر، کس طرح سے آپ نے نبوتوں کو پہنچایا، اولو العزم نبی کیا محنتیں کی ہے، یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی نے کیسی محنتیں کی ہے، آپ کے دندان شہید ہو گئے، آپ کی پیشانی لہو لہان ہو گئی، آپ کے چہرے اقدس پر لہو تھا، آپ نے کیا نہیں کیا، پیٹ پر پتھر بانا اسی دین کی خاطر، آپ پر خشک و خاشاک پھینکا گیا، برداشت کیا اسی دین کی خاطر، آپ کو مجنون کہا گیا، برداشت کیا اسی دین کی خاطر، کیا نہیں کیا، 80 سے زیادہ جنگیں اور غزوات لڑے ہیں یہی دین کی خاطر۔ تو دین کو سبک نہ سمجھنا، اصل دین ہے، دین کو طاقت عطا کی کس نے؟ ادھر رسول رحمت بن کر آئے اور دین کو علی نے طاقت عطا کی ہے۔ کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں کون تھا؟ کوئی ابو طالب کی آل تھی جو کٹ رہی تھی، حسین کی آل تھی، طالب کی آل تھی، جعفر کی آل تھی، یہ پورے اہل بیت تھے جنہوں نے دین کی دفاع کی ہے، دین کو بچایا ہے۔ آپ مجھے اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اس وقت کا یزید یہ کتنا بڑا المیہ ہے، 50 سال نہیں ہوئے ابھی نبی کو گئے، نبی دنیا سے گئے سن 11 ہجری، یزید ملعون خابس ہوا سن 7 ہجری آخری میں، اور سن 61 ہجری محرم میں جنگ ہوئی ہے۔ تو مجھے بتائیے اس وقت سب نے مل کر یزید کی بیعت کر لی تھی، سب جانتے تھے یزید کیا ہے، سب نے یزید کے کردار کو سنا تھا، اس کے باپ نے اپنے بیٹے کے لیے کیا لکھا وہ سب جانتے تھے۔ اس کے باوجود بھی ساری کی اس وقت کی آدھی سے زیادہ دنیا جو مسلمان ہو چکی تھی، سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ کیا نہیں جانتے تھے یزید فاسق تھا؟ کیا نہیں جانتے تھے یزید فاجر تھا؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ یزید شرابی تھا؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ یزید زانی تھا؟ کیا نہیں جانتے تھے یزید ایک ہاتھ میں شراب کا جام لیے دوسرے ہاتھ میں قرآن کو لے کر کہتا رہا کہ نعوذ باللہ نہ قرآن آیا ہے، نعوذ باللہ نہ وحی آئی ہے، سب جانتے تھے۔ اس کے باوجود سب نے آ کے بیعت کر لی یزید کی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں عالم اسلام سے، جب سب نے بیعت کر لی تھی تو پھر اصرار بیعت اہل بیت سے کیوں تھا؟ ساری کائنات بیعت کر چکی تھی، اب کیوں یہ اصرار تھا کہ حسین بیعت کر لے؟ حسین کا کنبہ تو چھوٹا تھا، 72 تھے حسین کے ساتھ، لیکن کیوں؟ یزید تو جو اصول بنائے تھے تم نے، 4 اصول بنائے خلیفے کے، اجماع، شورا، استخلاف، خیر و غلبہ، 4 اصولوں کے تحت وہ بن چکا تھا۔ اجماع یعنی سب نے مل کر اسے خلیفہ بنا دیا، شورا یعنی کمیٹی بنائی گئی، اس نے کہہ دیا کہ ہاں اسے خلیفہ بنا دو، استخلاف باپ نے بیٹے کو بنا دیا، اور پھر خیر و غلبہ طاقت اس کے پاس موجود تھی۔ سب ہونے کے بعد بھی کیوں وہ اصرار کر رہا تھا؟ ساری کائنات ایک طرف، حسین کی بیعت ایک طرف، کیوں کہہ رہا تھا؟ اب حسین نے بیعت نہیں کر کے بتایا، دنیا جان لے، دنیا پہچان لے کہ شورا غلط تھا، حسین صحیح تھے، اجماع غلط تھا، حسین صحیح تھے، خیر و غلبہ غلط تھا، حسین صحیح تھے۔ حسین اس ہستی کا نام ہے جو اللہ کی مرضی ہے۔ اور ادھر آپ دیکھیں آج دنیا ٹیررسٹ کی بات کرتی ہے، اسلام و فوبیا کی بات کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ دیکھو مسلمان کیسے ٹیررسٹ بن رہے ہیں۔ تو ٹیررسٹ بندہ کیسے ہے؟ بتانا چاہتا ہوں، بہت گہرا تعلق ہے جو گفتگو کر رہا ہوں، بہت تیزی سے وقت نہیں ہے میرے پاس۔ وہ جو بندے ٹیررسٹ، ان کے ذہنوں کو موڑ دیا جاتا ہے، ان کو ایسے ایسے عکاس پکچرز بتاتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کو ایسے ویڈیوز بتاتے ہیں
جن پہ بچوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، جہاں پر عصمت دری ہو رہی ہے، وہ ویڈیوز کو بتایا جاتا ہے، ان کے اذان کو بدلا جاتا ہے، بار بار بتا کے دکھا کے کہ دیکھو یہ فوٹو کو دیکھو، یہ ویڈیو کو دیکھو، تمہارے بھائی کے ساتھ یہ کام ہوا، تمہاری بہن کے ساتھ یہ کام ہوا، تمہاری والدہ کے ساتھ یہ کام ہوا، ان کو جوش میں لا کر ان سے کیا نہیں کروایا تو ایسے ٹیررسٹ بنے۔ تو یہ تم نے اصول بنایا کہ ایک فوٹو کو بتایا، ایک پکچر کو بتایا، ایک ویڈیو کو بتایا، ظلم ہوتے ہوئے بتایا، تاکہ ان کے ذہن کو بدل دے اور وہ ہتھیار اٹھا لے، بندوق کو اٹھا لے اور عوام کو وہ جا کر ختم کرتے رہے۔ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، 1400 سال سے ہم پہلی محرم سے آج ربیع الاول تک بتاتے ہیں یزید نے یہ ظلم کیا، شمر نے یہ ظلم کیا، ایسے ایسے حسین کو کاٹا گیا۔ کوئی ایک نکل کے بتاؤ جس نے کسی پر تلوار کو اٹھایا یا بندوق کو اٹھایا، جب بھی تلوار اٹھی اپنے اوپر اٹھی، دوسروں پر نہیں اٹھی ہے۔ کسی نے کسی کا گھر نہیں جلایا، آگ اٹھی تو آگ کو زمین پر ڈال پر علم کو لے کر اس پر سے گزر گئے۔ بھائیان گرامی، یہی فرق ہے حسین میں اور جو حسین کے مخالف آتا ہے۔ حسین اس عظیم ہستی کا نام ہے۔ آج آپ جس امام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یہ حسین نے ایک بیٹا چھوڑا۔ کربلا میں بیٹوں کو آپ نے دین کی خاطر اللہ پر قربان کر دیا، علی اکبر کی جوانی کو قربان کر دیا، علی اصغر کی معصومیت کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو آپ دیکھیں حسین کا معجزہ، حسین جو حق ہے، جو باطل کے سامنے ڈٹ کر لڑتے رہے۔ حسین نے بتا دیا کہ دیکھو، تم یہ چاہتے ہو کہ میرا سر جھک جائے، میں بیعت کر لوں، یاد رکھے بیعت نہیں کروں گا، نہ سر کو جھکاؤں گا، تو میرا سر نہیں جھکا سکتا ہے، میرے سر کو کاٹ سکتا ہے۔ حسین نے بتایا، بھائیان گرامی، ایک بیٹا زین العابدین جس کی بارگاہ میں ہے، مجھے کہنے دیجئے، ایک بیٹے کو چھوڑا حسین نے، اور ادھر یزید ملعون کے کئی بیٹے تھے۔ تاریخ کہتی ہے 13 سے زیادہ بیٹے چھوڑے ملعون نے۔ جب واصل جہنم ہوا تو 13 سے زیادہ بیٹے تھے۔ اب مجھے بتاؤ، اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے، کرۂ ارض پر آج تو انٹرنیٹ، فیس بک آسان ہو گیا، کائنات کے ہر شعبے میں کوئی باخری ملے گا، کوئی جعفری ملے گا، کوئی نقبی ملے گا، کوئی حسینی ملے گا، کوئی حسنی ملے گا۔ ساری کائنات میں جو ایک بیٹا چھوڑا حسین نے، کائنات بھر میں آپ کو سید ملیں گے، بیٹے ملیں گے۔ یزید نے جو 13 بیٹے چھوڑے، بتاؤ کوئی آج ایک کائنات میں کہیں یزید کا نام لینے والا یا یزید کی نسل ملتی ہے کہیں پر؟ تو حسین نے بتا دیا کہ میں نے وہ نسل کو ہی ختم کر دیا۔ حسین ایک انقلاب کا نام ہے، حسین ایک تبدیل کا نام ہے، حسین ایک عقیدے کا نام ہے، حسین ایک فکر کا نام ہے جو مصطفیٰ سے جڑ جاتی ہے، جو 50 برسوں میں جو دوری آ گئی تھی، اسلام کو کس رنگ سے پیش کیا جا رہا تھا، حسین نے تبدیل کر دیا۔ دنیا جانے حسین جب دنیا میں آئے ہیں تو آپ کے جھولے سے فطرس کو لگایا گیا تھا، جو مجرم تھا وہ فطرس اس کے بالوں پر آ گئے، اس کے بالوں پر آ گئے۔ اور پھر یہ حسین جب دنیا میں آئے اور جب حسین شہادت پا رہے تھے تو حور کو بھی وہ حیات عطا کی، اس نے جو جرم کیا تھا اسے بھی آپ نے معافی دے کر حیات عطا کر دی کہ آج اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ حسین کا بچپنا، رسول خدا اپنی زبان چسا چسا کے بڑا کیا، کبھی اپنا انگوٹھا چساتے، کبھی اپنی زبان چساتے رسول خدا۔ حسین بہت چھوٹے ہیں، ابھی چل نہیں پاتے،
تو رسول اعظم دونوں ہاتھوں سے حسین کو تھامتے، اپنے دونوں قدموں پر حسین کو رکھ کر کہتے تقدم یا قرۃعینی، اے میرے نور نظر، آنکھوں کا نور، آہستہ آگے بڑھنا۔ حسین قدم اٹھاتے، آگے بڑھتے، پہلا رسول قدم اٹھاتے، پھر حسین قدم اٹھاتے۔ بتایا میں نے کس محبت سے حسین کو بڑا کیا ہے۔ فاطمہ سے کہا فاطمہ، اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے، تاکید کی ہے کہ میں حسین سے محبت کرتا رہوں۔ میں پروردگار حسین کے کبھی گلے کو چومتے، کبھی اپنے کاندھے پر بلند کرتے، کبھی اپنے پشت پر بلند کرتے، کبھی رخساروں کو چومتے، کبھی ہونٹوں کو چومتے، عوام سے، کبھی بازار میں، کبھی مسجد میں، کبھی گھر میں، کبھی میدان میں، ہر مقام پر حسین کو گودی میں رکھ کر کہا کہ دیکھو حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین کو پہچان لو۔ پروردگار دوست رکھ اس کو جو حسین کو دوست رکھے۔ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر۔ یہ مصطفیٰ، یہ ہمارے نبی نے حسین سے محبت کر کے بتایا کہ کوئی اذیت نہ دے حسین کو۔ یہ وہ حسین ابن علی ہے کہ جو کیسے بیعت کر لیتے ایک فاسق و فاجر۔ زمانہ آج اتنا بدل گیا کہ لوگ محمد کے نواسے کو شہید کر دیتے ہیں اور ابو سفیان کے پوتے کی بیعت کر لیتے ہیں۔ یہ کیسا انصاف؟ شجرہ خبیثہ کی بیعت، جب شجرہ طیبہ موجود ہے، وہ حق موجود ہے، اس کے سامنے اور اتنا ظلم۔ آج ملعون یزید، فاسق و فاجر یزید، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ اس کے نجس ہاتھوں پر تدبیر کے دامن میں پڑنے والا، عصمت مطلقہ میں زندگی گزارنے والا حسین بیعت کر لے۔ حسین آواز دیں گے خبردار، کیا کہہ رہا ہے؟ میرا ہاتھ تنہا میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ میرے نانا کا بھی ہاتھ ہے، یہ میرے بابا کا بھی ہاتھ ہے، یہ میرے دادا کا بھی ہاتھ ہے، یہ میری ماں کا بھی ہاتھ ہے، یہ میرے بھائی کا بھی ہاتھ ہے، یہ میرا بھی ہاتھ ہے، تنہا میرا ہاتھ نہیں ہے۔ اس ایک ہاتھ میں اللہ نے ساری عصمتوں کو جمع کر دیا، میرا ہاتھ کیسے تیرے ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہے؟ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ممکن نہیں۔ آج میسیج دینا ہے حسین ابن علی، بتایا کہ انصار سیکریفائس کسے کہتے ہیں۔ حسین نے دین کو فوقیت دی، کہا سب ختم ہو جائے، میری اولاد چلی جائے، مگر اللہ کا دین باقی رہے۔ ہمارے لیے کتنے پیغامات ہیں کربلا کے میدان میں۔ بتایا کہ معاف کر دو، جو تمہارے پاس اگر معافی مانگنے آئے اور پھر کوئی غلطی نہ کرے، حر کو معاف کر کے سینے سے لگایا۔ حسین ابن علی نے حق کا پیغام دیا کہ دیکھو کبھی کسی سے ڈرنا نہیں، وہ یا آج کی کوئی طاقت ہو، ڈرنا نہیں، پریشان نہ ہونا۔ اگر تم نے حق کا دامن تھام لیا اور وہ حق ہے علی، تم نے جب علی کا ہاتھ تھام لیا تو پھر ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی وہ ہے جو مشکل کشا ہے، مشکل کشائے کائنات ہے۔ جہاں پر مصیبت ہوگی علی کو پکارو، وہ اصل مجسم حق ہے علی۔ علی مدد فرمائیں گے، شہزادی مدد فرمائیں گی۔ جب یہ دو مدد فرما رہے ہیں، ذریعہ بنایا، اصل میں اللہ ہے جو مدد فرما رہا ہے۔ یہ عاشور ایسے ہی نہ گزر جائے۔ اٹھے تو ایک احساس کے ساتھ اٹھے کہ ہم کو دین پر زندگی گزارنی ہے، دین پر ہم کو دم توڑنا ہے، حق بولتے رہنا ہے، سچ بولتے رہنا ہے۔ کتنی بڑی طاقتیں آ جائے ان کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ جہاں پر حسین ہے
وہاں پر قرآن ہے، جہاں پر حسین ہے وہاں پر محمد ہے، جہاں پر حسین ہے وہاں پر اللہ کی وحی ہے، جہاں پر حسین ہے وہاں پر آدم ہے، جہاں پر حسین ہے وہاں پر نوح ہے، جہاں پر حسین ہے وہاں پر ابراہیم ہے، جہاں پر حسین ہے وہاں پر 1,24,000 نبوتیں ہیں۔ اور مصطفیٰ آگے ہاتھ بڑھا کے کہیں گے میرے حسین کے چاہنے والے آجا، تو حسین پر اپنی زندگی قربان کرتا ہے، میں تجھے جنت پہ لے کر چلا جاؤں گا۔ ادھر ادھر کچھ اگر کوئی کہتا ہے تو پریشان نہ ہو، حسین اس چمکتے ہوئے سورج کا نام ہے جو اب کوئی اس کی روشنی کو روک نہیں سکتا۔ نجس خطرے کہیں نہ کہیں مل جائیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سمندر کے سامنے 2-4 قطرے کیا سمندر کو بدل سکیں گے؟ نہیں بدل سکتے۔ تم نے کہہ کر نشاندہی کر دی، بتا دیا کہ تمہارا تعلق باطل پرست طاقتیں اور نجس خطروں سے ہے، لیکن حسین وہ چمکتا ہوا سورج ہے۔ تو یہاں سے اٹھنا، سینے پر ہاتھ مارتے ہو، اس احساس کے ساتھ سینے پر ہاتھ مارنا، یہ وہ حسین ہے جنہوں نے دین کو حیات دی ہے۔ حسین وہ ہے، خواجہ اجمیری نے کیا کہہ دیا؟ سلام خواجہ اجمیری، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ حسین دین ہے اور دین پناہ لے آئے حسین کے پاس۔ یہ صرف خطابت یا شعر، یہ صرف ذکر نہیں، حسین نے کربلا کے میدان میں عمل کر کے بتایا۔ یہ 9 لاکھ کا لشکر روایت ہے، بعض میں 50,000، 3 لاکھ، 4 لاکھ، یہ حسین کو روک سکے؟ اتنی تلواریں مل کر ایک سجدے کو نہ روک سکے تو اللہ کے دین کو نافذ کر کر رہنے سے کوئی کو روک سکتا ہے۔ آج خوش نصیب ہے وہ کہ جو حسین کا نام لیتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ کہ جو یا حسین کہہ کر ماتم کرتے ہیں، کیونکہ چن لیا گیا ہے وہ ہاتھ کو جو سینے پر اٹھے یا حسین کہہ کر، وہ ہاتھ کو چن لیا گیا ہے جس آنکھ سے حسین پر آنسو نکلے۔ ہر آنکھ میں یا حسین کے بعد آنسو نہیں ہے، ہر ہاتھ سینے پہ نہیں اٹھتا ہے۔ سلام ہو ان آنکھوں پر جو حسین کے نام پر چلیا کرتے ہیں، سلام ان سینوں پر کہ جو یا حسین کہہ کے ماتم کرتے ہیں۔ خدا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ رسول اعظم کا ہر عمل یہ نہ سوچے کہ محبت میں کیا، وما محمد الا رسول، وہ کچھ نہیں ہے مگر رسول ہے، گھر میں بھی رسول، باہر بھی رسول، گفتگو کرے وقت بھی رسول، جو کر رہے ہیں رسول بن کے کر رہے ہیں۔ ایسے رسول سجدے میں ہے، اس پر حسین ہے۔ رسول نے 70 یا 72 بار کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ سارے صحابہ بعد میں پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ نے سجدے کو اتنا طول کیوں دے دیا؟ کہا کہ میں کیا کروں، میں جب سجدے میں تھا حسین پشت پر آئے، جبرائیل نے کہا کہ اللہ سلام کہتا ہے کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نیچے نہ آ جائے آپ سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ تو سلام ہو حسین کے مقام کو بتا دیا کہ حسین وہ ہے جو عبادت کو کم نہیں کرتے، 70 گنا حسین کہنے سے عبادت میں اضافہ ہو جاتا۔ شاعر کہتا ہے 1000 سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
1000 سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن حصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، حسین 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 تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ حسین ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ عاشور کا دن ہے. آج فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ رہا. بی بی غلام و کنی سے حاضر ہے. بی 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 ہم سے خدمت نہ ہو سکی. بی بی اگلے برس رہے تو ہم پھر روئیں گے ورنہ خبر میں آنسو بہاتے رہے. فاطمہ اتنی محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے کہ حشر کے میدان میں جب حساب باری آئے گی تو سب کہیں گے آنکھوں کو بند کر لو، بی بی آئی ہے اللہ سے چند سوال پوچھنے کے لیے. خدا جوش میں ہوگا، پوچھو فاطمہ آج انصاف ملے گا. سوال پوچھتی ہے میرے پروردگار اتنا بتانا میرے سکینہ کا کیا قصور تھا کہ ظالم نے اتنے تماچے لگائے. پھر پوچھتی ہے گود میں 6 مہینے والا بچہ جس کے گلے میں شوکا تیر لگا ہے، پروردگار اس اصغر کا کیا قصور تھا. آواز آئے گی کہ ہاں انصاف ملے گا. گفتگو طویل ہے، اختتام یہاں پر ہوتا ہے. بی بی سے پوچھا جائے گا کچھ لائی ہو؟ ہاں. دائیں جانب دیکھا، سب نے نگاہوں کو بند کر لیا. بائیں جانب سب نے نگاہوں کو بند کر لیا. ایک مرتبہ فاطمہ نے اپنے آستین کو الٹا تو دیکھا نشان ہے خنجر کے. پروردگار یہ وہ نشان ہے جو میرے بیٹے کے گلے پر خنجر چلتا تو بار بار میں اپنا ہاتھ رکھ دیتی تھی. حسین کے چاہنے والوں، بیمار کی بارگاہ میں ہے مولا ہم کو سن رہے، مولا عرصہ قبول کر لے. کربلا کے میدان میں بڑی مصیبتیں ہوئی ہیں، لیکن جو 6 مہینے والے کی مصیبت تھی جس پر حسین نے ہمیں پکارا، صبح سے 70 سے زیادہ لاشیں اٹھائے لیکن ہمیں نہیں پکارا حسین. آخر کیا ہو گیا مولا کہ آپ نے ایسے تڑپ کے ہم کو پکارا؟ اے کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں کیسے بچوں کے لیے پانی مانگ رہا تھا. لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی للطفلی فابوا ان یرحمونی. علی اصغر کی شہادت قیامت کی شہادت ہے. یہ ایسا تماچا ہے یزید کے لشکر پر آنے والے قیامت تک کے. وہ باطل پرست طاقتیں دیکھے آئے کربلا میں. وہ 6 مہینے کے بچے کا جذبہ کیا تھا. سلام ایسی ماں پر کہ جس نے کہا تھا میرے لال اپنے بابا کا خیال رکھنا تو ایسے خیال رکھا اصغر کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ ظالم حرملہ اپنے تیر میں ترکش لے رہا ہے اور عمر ساتھ کہتا بتا کون سا تیر تو نے لیا. اس نے بتایا کہ بچہ چھوٹا ہے تو یہ تیر لیتا ہوں، کہ نہیں اس سے زیادہ وزنی تیر کو لینا. اس نے پھر دوسرا تیر بتایا کہ نہیں اس سے زیادہ وزنی تیر لینا. اس نے تیسرا تیر بتایا کہ نہیں اس سے بڑا تیر بتانا، اس سے زیادہ وزنی تیر لینا. اس نے 4 تیر بتائے اور ایک آخری تیر تھا جو اس نے نہیں بتایا. تو اس نے پوچھا کہ یہ کون سا تیر ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تیر اس لیے نہیں بتایا یہ انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ بڑے جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ظالم کہتا ہے یہی تیر کو اصغر کی جانب پھینک دینا. میں کہوں ظالم یہ بچہ 6 مہینے کا ہے
میری جانب دیکھتے رہے، فے شعبہ یعنی ایسا تیر جس کے 3 منہ ہوتے ہیں، لوہے کا، جو علی اصغر کے خط سے زیادہ بڑا تھا، جو علی اصغر سے زیادہ وزنی تھا، ایسا تیر چلا ہے تو علی اصغر عالم جو ہے اپنے بابا کے ہاتھوں کو الجھ جاتے ہیں۔ بس جس بات کے لیے زینب دی، بس یہی وہ موقع ہے، میری جانب دیکھتے رہے، حسین کی گودی میں علی اصغر ہے، ادھر سے سنسنا کا تیر چلا، ایک تیر نہیں، ایک تیر کے 3 منہ تھے، پہلا منہ اس کا علی اصغر کے گلے میں لگا، دوسرا حسین کے بازو میں لگا، تیسرا کہاں لگا؟ علی اصغر کے اس کان سے دوسرے کان سے نکل گیا۔ بار امام کہتے ہیں سلام اس بچے پر جس کا گلا اس کان سے اس کان تک چھید دیا گیا تھا۔ ہائے میرا اصغر، اس ماں کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ اسی لیے حسین نے مدینے کا رخ کیا، آواز دی شیعتی، اے شیعو کاش کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ آپ کی آواز بلند ہے، اللہ ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اے حسین کے چاہنے والوں، آج عاشورہ ہے، نہیں معلوم بی بی کہاں پر بیٹھی ہے۔ فاطمہ بی بی آئی ہے، شاید اپنے پوتے کے ساتھ ہوگی یا کہاں پر مجھے نہیں پتا۔ بی بی یہ آئے ہیں ماتمدار عزادار، یہ 10ویں محرم کو آپ پرسا قبول کر لیجئے بی بی۔ اے حسین کے چاہنے والوں، کربلا کے بن میں میرا حسین یکو تنہا ہو چکا ہے، کوئی یاور مددگار نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا حسین سے کہ آغا آپ کے لیے ہم ہے سوائے 72 کے۔ یہ تنہائی، یہ کرب زینب نے محسوس کر لیا۔ جب حسین کبھی تناب خیمہ کو تھام لیتے ہیں، کبھی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی خاک کو اپنے سر پر ڈال لیتے ہیں، تو میر انیس نے اس تنہائی کو اس طرح پیش کیا کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوئے، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوئے، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اتنے تنہا ہو گئے تھے میرے حسین۔ زینب سے رو کے کہتے زینب میرے اکبر کو مار ڈالا، میرے عباس کو مار ڈالا زینب۔ آئے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ پہلی رخصتی حسین کی بیمار کے پاس ہوئی، اب جب آئے ہیں بیمار کو غش سے جگایا تو بابا کو بیٹے نے نہیں پہچانا۔ 1-2 میں بیٹا اپنے باپ کو نہ پہچانے۔ حسین کے سر پر امامہ نہیں تھا، پیر میں نالین نہیں تھے، گریبان چاک تھا، چہرے پر لہو تھا، دامن میں لہو ہے، سینے پہ لہو ہے۔ دیکھ کر بیمار نے پوچھا بابا چچا باس کہاں ہے؟ کتنا بھروسہ تھا باس پر۔ بیٹے فرات پر سو گئے، کہ بھیا علی اکبر، کہا ان کے سینے پہ بچی کا پھل لگا، بس میرے لال کب تک میں کہتا رہوں گا تم سنتے رہو گے، بس اتنا سمجھو کہ مردوں میں تم اور میں باہر۔ تو بابا ابھی میں بتاتا ہوں، مجھے تلوار تو لاؤ کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ کہ نہیں میرے لال تم پر جہاد ساقط ہے، اس سے بڑا جہاد کرنا ہے بیٹا۔ قریب بلایا، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، میرے لال صبر کرنا بیٹا، قیدی بنائے جاؤ، صبر کرنا، بچوں کو تماچے لگیں گے، صبر کرنا، سر سے چادریں کھینچی جائے گی، میرے لال صبر کرنا۔ اس کے بعد ہم کو نہیں بھولا کہ میرے لال جب وطن لوٹ کے جانا تو چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا، کہنا جب کسی غریب کا ذکر سننا مجھ پر تو آنسو بہانا۔ اٹھے ہیں حسین،
پوری رخصتی شہزادی زینب کے پاس ہے. زینب کے خیمے میں آئے ہیں, ساری بیویاں جمع ہو گئی. آخر میں کیونکہ حسین نے وہ جملے کہا کہ فضہ سے وہ پرانا کرتا لے کر آنا میری ماں نے جو رکھا تھا. زینب کو یاد آیا, زینب کام کر بیٹھ گئی. ماں جائے کرتا کیوں منگا رہے ہو؟ زینب اب جانے کا وقت آ گیا. زینب وہ زیب تن کر لیا کرتے کو. ایک مرتبہ رو کے زینب نے کہا کہ بھیا گلے پہ گلوبن تھا, ذرا گلوبن کو کھولنا. ایک مرتبہ کہا کہ ذرا اپنے سر کو اٹھانا. آپ نے حسین کے گلے کے بوسے لیے, روتی جاتی بوسا لے رہی تھی. کہا کہ بہن کیا کر رہی ہو؟ تو اماں نے کہا تھا جب میرا حسین یہ مانگے کرتا پہن لے میری جانب سے گلے کے بوسے دینا. اب حسین نے کہا بہن بازو سے ردا ہٹانا, آنکھوں سے لگایا, چوم لیا. کیا بات بھیا؟ کہا بابا نے کہا تھا یہ بازوؤں میں رسم بنے گی. خدا حافظ. دائیں جانب دیکھا, بیویاں رو رہی ہے, بائیں جانب سر پیٹ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے دامن سے لپٹ گئے. مولا آپ کا دل کیسے گوارا کرا, مولا آپ نے کیسے برداشت کیا مجھے نہیں معلوم. بس جب کہا کہ آقا ہم دو روئیہ قطار بنا کے کھڑی ہو جاتی ہیں, آپ درمیان سے گزرنا. حسین سر کو چھپا کے کہہ رہے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ کہتے ہوئے حسین آگے بڑھے, باہر آئے. حسین دل پر چوٹ لگی حسین کو کہ صبح سے جو بھی گیا میں نے ان کو رخصت کیا, اب کوئی نہیں ہے. حسین یکو تنہا ہے. ایک مرتبہ آواز تھی آئین آئین حبیب ابن مظاہر, آئین آئین زہیر ابن قین, آئین آئین عود محمد, آئین آئین قاسم ابن حسن, آئین آئین ولدی علی اکبر. ہر نام کو ایک بار پکارا لیکن ایک نام ایسا, آئین آئین ابو الفضل العباس, آئین آئین ابو الفضل العباس. ارے حمید کہتا ہے وہ لاشا تڑپا, کٹے ہوئے گھروں سے آواز آئی آغا موت نے مشہور کر دیا. حسین نے آواز کو بلند کیا, یا ابدال الصفا و یا فرقان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبونی. اے میرے شیرو, اے میرے جوانوں, کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا امام تمہیں پکار رہا ہے, تم آواز نہیں دیتے. زینب یہ تڑپ و کرب کو محسوس کر رہی تھی, بھائی سے بڑی محبت تھی نا. گئی زینب, زلزلہ کو لے کر آئی, بازو اٹھانا حسین کا, سوار ہو جاؤ میرے بھائی. ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرو شہزادی آپ سوار کر رہی ہے, کون اتارے گا میرے مولا کا؟ خدا حافظ زینب, خدا حافظ ام کلثوم, خدا حافظ رقیہ, خدا حافظ سکینہ, خدا حافظ ماں کی کنیز فضہ. چاہا کہ تیزی سے میدان میں آئے, زلجنا آگے نہیں بڑھتا. کہ زلجنا جانور انسانوں سے بہتر تھا. اے زلجنا میری آخری سواری ہے. زلجنا میں جانتا ہوں تو تھک گیا ہے. زلجنا تو بھی پیاسا میں بھی پیاسا, چل مجھے لے چل. زلجنا کی آنکھوں سے آنسو نکلے, اشارہ کیا تو پیروں سے لپٹی ہوئی سکینہ کہہ رہی ہے اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا. زلجنا جو گیا واپس نہیں آیا. کیا ہے سکینہ کہ بابا گھوڑے سے نیچے آئیے, بابا نیچے آئے, گود میں بیٹھ گئی. بابا نہ جاؤ بابا. حسین نے کہا آہستہ سے سکینہ شاید پانی لے کر آؤں میں. چیخ کر کہا
بابا آپ پانی کا نام نہ لینا بابا. چچا پاس بھی یہی کہہ کر گئے تھے. اچھا سکینہ میری بیٹی میں 2 وصیتیں کرتا ہوں کہ بابا بتاؤ بابا. سوچے آپ 10ویں محرم عصر کے قریب دھوپ میں حسین زمین پہ بیٹھے ہیں. کتنی محبت تھی اس بچی سے. سکینہ آج رات کو ضد نہ کرنا کہ بابا کے سینے پر سو. سکینہ ماں جہاں سلا دے وہاں پر سو جاؤ. سکینہ رو کر کہنے لگی کہ اچھا بابا سو جاؤں گی. پھر کہا حسین نے کہ سکینہ دوسری میری وصیت یہ ہے سکینہ اب کبھی تم مدینے جانے کی ضد نہ کرو بیٹی. حسین جانتے تھے اب بچی مدینے نہیں جائے گی. اتنا چاہتے تھے کہ بابا آپ نے کہہ دیا لیکن بابا ہر رات جب آپ مجھے سینے پہ سلاتے آپ مجھ سے کہتے تھے سکینہ بیٹوں کا بھی کچھ حصہ ہے بیٹیوں کا بھی حصہ ہے. بتاؤ بابا میرے حصے میں کیا آیا. یہ اس کہنا تھا. حسین رونے لگے. خاک کربلا کو اٹھایا سکینہ کے سر پہ ڈالا. سکینہ تیرے حصے میں یتیمی آئی اسیری آئی شام میں خیر. بابا میں ضد نہیں کروں گی. بابا اتنی اجازت دیجئے بابا کہ میں آخری بار آپ کے سینے پہ سو جاؤں. ایک مرتبہ حسین جلدی زمین پر لیٹ گئے. تیزی سے سکینہ سینے پر لیٹ گئی. ایک مرتبہ سو گئی بچی. آنکھ کھلا کہ بابا جائیے. بابا کیا ہے سکینہ کبھی ابھی دادی خواب میں آئی کہ میرے حسین کو نہ روکو. اچھا سکینہ خدا حافظ. یہ واحد شہید ہے. حسین نے 7 حملے کیے. اب 7ویں حملے سے پہلے حسین پشت خیمہ پر آئے تھے. ادھر پشت کو خیمہ کی جا کیا تلوار سے اور کہا اختی زینب اختی زینب اختی زینب. زینب حیران کہ میرے بھائی کی آواز پشت خیمہ سے آ رہی ہے. تیزی سے زینب گئی. دیکھ کر کہا خدا کی قسم میرا بھائی سر سے پیر تک لہو میں ڈوبا ہوا تھا. بڑا حسین لگ رہا تھا میرا بھائی. میں نے کہا بھیا آپ پیچھے سے آئے. کہا حسین نے سامنے سکینہ میرے انتظار کر رہی. کہا آپ نے کیوں زحمت چھوڑائی. آپ نے سب وصیتیں کر دی. کہا ایک بات کہنے آیا حسین میری شہادت کے بعد ظالم پانی لائیں گے. زینب سب سے پہلے میری سکینہ کو پانی ملا. میری سکینہ کو پانی پلانا. گئے حسین کے چاہنے والوں حسین حجتوں کو تمام کر رہے تھے. حسین آئے سارے کے سارے اشقیاء. کوئی دفل بجا رہا ہے کوئی ناچ رہا ہے کوئی گھوڑا ہلنا رہا ہے. حسین نے کہا ہمارے ساتھ ان سب کو خاموش کرا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں انہیں روک دوں. کہا آپ کی جو مرضی. حسین نے بتایا کہ حسین امام وقت اختیار کل رکھتے ہیں. فوج لاکھوں کی ہے. حسین نے تند نگاہ کی اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ایک مرتبہ حسین نے حصار باندھا یا یوں کو اشارہ کیا.
इशारा करना था। जिसका पैर उठा था उठा रहा, जिसका मुंह खुला था खुला रहा, जिसकी तलवार उठी थी उठी रही। एक सन्नाटा हो गया। अब हुसैन कह रहे हैं, बताओ मुझसे क्यों जंग कर रहे हो? या कौम अलामा तुहादिलूनी अम्मे क़िसासिन अम्मे जराहतिन अम्मे दीनिन बदलतुहा अम्मे शरीयतिन गय्यरतुहा अम्मे बारल इस्तमनतुहु। बताओ किस वजह से क़िसास कर रहे हो, क्यों जंग कर रहे हो? क्या मैंने दीन को बदल दिया? क्या मैंने माल को जमा कर लिया? क्या मैंने शरीयत को तगय्युर कर दिया? एक मर्तबा सबने कहा, बख्शुल अबीक, हम आपके बाबा की दुश्मनी में जंग कर रहे हैं। कल ये न कहना कि तुम मेरे हसब नसब से वाकिफ नहीं थे। लो मैं तुम्हें बताता हूँ, अन अपने मोहम्मद मुस्तफा, अन अपना अली मुर्तजा, अन अपने फातिमा ज़हरा, अन अपना अली मुर्तजा। आओ मुकाबले के लिए। सबको बता दिया मैं कौन हूँ, कि मैं नूर नजर लख्त जिगर फातिमा हूँ, अली का बेटा हूँ, मुस्तफा का नवासा हूँ। अब उमर साद आगे बढ़ा। हुसैन ने कहा, अगर अरब की हमियत बाकी है तेरे पास, इतना तो कर सकता है, एक एक को मुकाबले में भेजना। उसने कहा, ये सही बात है। एक एक मुकाबले में आए। उसने हुक्म दिया, सबसे बड़े ताकतवर अपने उस बहादुर को कि जाए हुसैन से मुकाबला करे, मेरे लफ्ज नहीं है। जब आया हुसैन ने ऐसे काट दिया जैसे कोई तरकारी को काटा जाता है। दूसरा आया, हुसैन ने काटा। तीसरा आया, हुसैन ने काटा। 10-10 की टुकड़ियां आई, हुसैन काटते जाते। 100 के रिसाले आए। हुसैन का तर्ज जिहाद ये था कि नेज़े को नष्ट कर एक कावा देते घोड़े को, पलट कर आते तो 100 सवार खून में जमीन पर तड़पते हुए नजर आते। हुसैन फिर नेज़े को उठाते, आगे बढ़ते, फिर हुसैन वहां पर नेज़े को नष्ट करते। इस तरह से अंबार लगते जा रहे थे। आज़ाए इंसानी के उमर साद ने कहा, ये कप्तान अरब का बेटा है, इससे ऐसे जंग नहीं होगी। इन्होंने समझा था कि अली अकबर के लाशे को उठा लिया है, असगर की मैयत को दफन कर दिया। अब हुसैन में ताकत नहीं, क्योंकि जब हुसैन आए, एक जालिम ने कहा, हुसैन क्यों जंग करते हो, नीचे आओ, हम तुम्हारा गला काट देंगे। हुसैन ने बताया कि सुबह से तुमने मेरी मसलूमियत को देखी है, अब मेरी शुजाअत को देखना। आओ मेरे मुकाबिल में। उमर साहब ने कहा, क्या कर रहे हो? सब मिलकर आगे बढ़ो। मैमना बढ़ा, मैसरा बढ़ा, खल्द बढ़ा। उधर से फुरात में 4000 का लश्कर, उधर से बढ़ा। एक फातिमा का लाल था। अब एक मर्तबा हुसैन भी तलवार गर्दिश में आई। दोनों हाथों में दोनों तलवारें थी। इस तेजी से हुसैन तलवार चलाते जाते, तीर तलवार पर रुकते, तलवार तलवार पर रुकती, नेज़े तलवार पर रुकते, पत्थर तलवार पर रुकती, तलवार तलवार पर रुकती। नेज़े काटते जा रहे थे, नेज़े की अनियों को काटते जाते, तलवारों को तोड़ते जाते, आगे बढ़ते। आज़ाए इंसानी टक टक के फजाओं में गिर रहे थे, खून की बारिश हो रही थी। हुसैन किधर जाते किधर निकलते किसी को पता नहीं था। एक बिजली थी जो करबला के मैदान में चमक रही थी। हुसैन ने तलवार चलाते हुए 12 मील के फासले तक फौज को ढकेल दिया। एक वहां पर लकीर को खींचा, पलट कर आए, फुरात नजर आया। अब्बास जंग देखी मेरी अब्बास, उठो अब्बास। फिर पलट कर आए, फिर हमला किया। 7 बड़े हमले किए अली के लाल ने। मरहबा ज़ैनब ने आवाज दी। उधर हुसैन ने साया महसूस किया। असर का वक्त करीब आने लगा। हुसैन ने कहा, जिब्राइल हट जा, इम्तिहान का वक्त है। कहा कि परवरदिगार फक्र मुबाहात कर रहा है। मलाइका अपनी इबादतों को छोड़कर आपकी जंग को देख रहे हैं। अल्लाह कह रहा है, पलटा अपनी रब की जानिब कि मैं तुझसे राजी हूं। आजा मेरे हुसैन, अब बस आजा मेरे हुसैन, आजा, मेरा अल्लाह मुझसे राजी है। हुसैन और क्या चाहता है? एक मर्तबा ज़ुल्फ़िकार को नियाम में रखा, ये कहते हुए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।
بھاگے ہوئے فوجی پلٹ آئے، کوفیوں نے دیکھا حسین گھوڑے پر ہے، نیزے کے ایل پر ٹیک لگائے ہوئے، حسین تلوار نہیں چلاتے، خوف یہ تھا قریب کوئی نہیں آتا۔ دور سے جب حسین نے اپنے چہرے اقدس کو اٹھایا، حسین ابن نبی نے پہلا تیر چلایا، حسین کی پیشانی پر لگا، حسین نے تیر کو نکالا، لہو کو صاف کیا، آواز دی بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک تیر کیا چلا، کئی تیر چلے، ادھر سے تیروں کی بارش ہونے لگی، حسین کے جسم پر تیر لگتے گئے۔ فاطمہ کا لال کبھی دائیں جھکتا ہے کبھی بائیں، کیوں جھوم رہے تھے؟ نیزہ بردار اتنے قریب آ گئے تھے۔ حسین بائیں مڑتے ہیں، ادھر سے نیزے مارا جاتے ہیں، حسین ادھر آتے، کبھی ادھر سے نیزے، حسین آ رہے ہیں۔ ایسے میں کیا بتاؤں، سنان ابن انس نے ایک ایسا ہاتھ بھرا چھوٹا نیزہ مارا جو حسین کے گلے پر نکلا۔ ادھر حسین اتنے بڑے بہادر تھے، اتنے وار لگنے کے بعد بھی آپ کے پیر رکابوں سے نہیں نکل رہے تھے۔ عمر سعد نے کہا حسین کے رکاب نہیں نکلتے، حسین کو زمین پر ڈالو۔ تو کیا کرے، اتنے تیر مار رہے ہیں، اتنے قبر چلا رہے ہیں، حسین گھوڑے سے نیچے نہیں آتے، ہر ملا آگے مارا۔ ایک تیر لے گا حسین کے قریب آیا، اب جو نشانہ لگایا حسین کے عین سینے میں تیر چلا، پشت سے اٹک گیا۔ حسین نے چاہا تیر کو توڑ نہ سکے، پیچھے سے نکالنا چاہا، نہ نکلا، کیا کرے؟ حسین نے ایک مرتبہ گھوڑے کی زین کو اٹھایا، اپنے سینے کو دبایا، پشت سے نکلا، خون کا فوارہ، اللہ! ادھر جب یزید نے دربار میں پوچھا گیا، بتاؤ آخر حسین کا گلا کٹنے میں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ کتابیں لکھتی ہے کئی گھنٹے لگ گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں معلوم کیا تھا کہ حسین کے جب ہم قریب جاتے، حسین جب آنکھ کھول کر دیکھتے، ایسے لگتا جیسے رسول خدا دیکھ رہے ہیں، ہم پیچھے ہٹ جاتے۔ ایک کہنے لگا کہ حسین اتنے پیاسے تھے کہ دونوں ہونٹ چپک گئے تھے، ہم نے دیکھا کہ حسین کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ سمجھے کہ حسین بدوا کر رہے ہیں، ہم نے ایک ایسا وار کیا خنجر کا، حسین کے لب ہلے، آواز تھی حسین کی، ہائے پیاس، کبھی کہتے ہاں پاس۔ ایک ظالم نے کہا کہ نہیں معلوم کیا ہوا کہ جب ہم خنجر چلاتے کسی کا ہاتھ بار بار حسین کے گلے پر آ جاتا۔ ارے یہ ماں کا ہاتھ تھا، ارے آخر میں کہوں، ارے ہر شہید کے گلے کو اس وقت کاٹا جب جسم سے روح نکل چکی تھی۔ میرا غریب حسین، روح باقی تھی، خنجر چلا، تڑپتا رہا میرا مولا۔ سلجنا کو سلام جو بار پر بار ہو رہے، کبھی سلجنا ادھر آتا ہے اپنے بوار لیتا، کبھی ادھر آتا ہے اپنے بوار لیتا، کبھی سامنے سر کو کرتا ہے بوار لیتا۔ اب اس نے سمجھا اب میرا سوار گر گیا، اب تیزی سے سلجنا چلا، یہ کہتا ہوا السلیمہ السلیمہ، ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا۔ اب جو زینب پہلے آئی، اس بار سامنے فرزا تھی، ہٹو ہٹو علی کی بیٹی آ رہی ہے، سامنے فرزا تھی، پھر زینب تھی، پھر زینب کے پیچھے چھوٹی سکینہ تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی۔ قتل گاہ میں خدا کسی بچے کو وقت میں لائے جو غریب سکینہ نے دیکھا، ارے کیا دیکھا، شمر سوار۔ سکینہ نے کہا مجھے قتل کر دے، میرے بابا کو چھوڑ دے۔ ظالم نے بچوں کا مخنا تھاما، سکینہ کو جو پھرا کر پھینکا۔ حسین نے کہا اختی زینب ارجعی الی الخیام،
زینب چلی جانا قیام میں، ارے زینب گئی قیامت آئی۔ علماء لکھتے ہیں کربلا میں ہر نبی کا وجود ثابت ہے، آدم بھی تھے، نوح بھی تھے، مصطفیٰ بھی تھے۔ اب جو یہ طلب دیکھی حسین کی، اب جو یہ ظلم دیکھا، ادھر سے آدم نے چہرے کو موڑا، روتے ہوئے کہا میں دیکھ نہیں سکتا۔ آدم چلے گئے، نوح نے کہا میں حسین کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ نوح پلٹ گئے، ابراہیم سر پیٹ کے چلے گئے، یہاں تک کہ موسیٰ اور عیسیٰ نے کہا ہمارے دل میں تاب نہیں کہ یہ ظلم کو دیکھ سکے۔ ادھر مصطفیٰ نے کہا ارے میرے سینے پہ سونے والا، مصطفیٰ نے اپنے چہرے کو موڑا، علی نے کہا ارے میرا لال حسین، علی نے بھی چہرے کو موڑ لیا۔ ایک مرتبہ کربلا کے بننے میرا حسین تنہا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی نہ تھا، ایک بیوی چادر آئی، حسین نے طاقت کو جمع کیا، اماں اماں اماں، سب چلے گئے اماں، آپ نہ جاؤ اماں۔ فاطمہ نے دامن کو پھیلایا، میرے لال حسین میں نہیں جاؤں گی بیٹا، پھر جا۔ ظالم نے رلنا اٹھایا، زینب آئی، ادھر زینبی آبا کیا دیکھا، بیچ میں حسین، چاروں طرف سے کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی تلوار، یا مصطفیٰ بچا لو میرے حسین، بچا لو میرے حسین۔ زینب نے دیکھا، شمر نے سینے کو دبایا، سینہ دبا، حسین ادھر ہاتھ مارتے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ مارتے ہیں، تیر آر پار، ایک ایک تیر کو خونی کھینچ رہا ہے۔ حسین کہتے اماں اماں، شمر چلا، خنجر کو لے کر پتھر کو ڈھونڈا، پتھر پر خنجر کو کند کرتا، کند خنجر لے کے قریب آیا، حسین کی بیچ مقدس، حسین کو پلٹایا، اب جو پشت پر وار کیا، ایک نہیں 12 وار۔ حسین کہتے عباس